نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اقتدار کی حرص میں یہ کام کر رہے ہیں تو ہم رعایا بننے کے لیے تیار، اور اگر عورت کی لالچ میں کر رہے ہیں تو ہم مکہ کی حسین لڑکی دینے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی نے اس سوال کے جواب میں فرمایا اگر ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو تب بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں۔ یہاں رک کر کے ایک بات بطور حاشیہ میں عرض کرنا چاہیے گا۔ یہ بات آپ نے سنی، نبی نے اس سوال کے جواب میں فرمایا ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو تب بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے سامنے ہیرا موتی سونا چاندی دولت اقتدار پیش کیا گیا، اس کے جواب میں نبی چاند و سورج کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ علماء نے نبی کے اس جواب پر دھیان سے سنیے، میں کیا کہہ رہا ہوں، علماء نے نبی کے اس جواب پر تو حکمت نہیں دیا۔ نبی کے اس جواب میں دو حکمت پائی جاتی ہے۔ پہلی حکمت، سورج کا توڑنا اور چاند کا نوچنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ جس طرح سورج توڑنا چاند نوچنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں، اسی طرح پیغمبر کو اس کے کام سے روکنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے نبی نے جواب میں چاند و سورج کا حوالہ دیا، اور نبی کے اس جواب میں دوسری حکمت یہ پائی جاتی ہے کہ دولت سے دولت کو بڑھایا جا سکتا، اقتدار سے اقتدار پر قبضہ کیا جا سکتا، مگر ساری دنیا مل کر چاند کی قیمت سورج کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے، جس طرح چاند و سورج کی قیمت ادا کرنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت سے خرید کر ان کے کام سے روکنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ جب یہ پوری طرح ناکام تو ایک بات کو میں طول دینا نہیں چاہتا، وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم بھی تشریف فرما، دستار بندی کا بھی مسئلہ ہے، میں اختصار سے اپنی بات عرض کرتا ہوں۔ ایک دارالندوہ یہ مکہ میں ایک گھر ہے جو اب حرم کے اندر شامل ہے۔ اس دارالندوہ میں پیغمبر کے معاند جمع ہو کر نبی کے خلاف پلان بناتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ آج دارالندوہ میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، نضر بن حارث سارے پیغمبر کے مخالف جمع۔ دارالندوہ کا دروازہ بند ہونے لگا، اتنے میں ایک اجنبی اندر داخل ہوا تو ابو جہل نے آنے والے سے پوچھا پتا تو کون ہے؟ تو آنے والے نے کہا میں نجد کا شیخ۔ ابو جہل نے کہا صاف کلیئر جواب دو، گول مول گابھن بات نہ دو۔ جیسے بات بولا چاہتی کسی کے مولوی ان سے وضو کا مسئلہ پوچھو تو وہ اگر مدر لگا کے جواب دیتے ہیں، صاف صاف جواب نہیں دیں گے کہ ہاں وضو باقی رہا یا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ اگر مگر کی کیا بات ہے؟ جب سوال کرنے والا واضح سوال کر رہا ہے تو جواب اس کا کلیئر آنا چاہیے۔ تو ابو جہل نے کہا میں نجد کا شیخ ہوں۔ ابو جہل نے کہا صاف کلیئر جواب دو۔ تو آنے والے نے کہا لوگ مجھے ابلیس کہتے ہیں۔ تو ابو جہل بھی گھبرایا، کہا آپ بن بلائے کیوں آئے؟ آپ بن بلائے کیوں آئے؟ تو ابلیس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ لوگ پریشان ہیں اصلاً یہ کام ہمارا ہے، اس لیے میں نے دیکھا کہ آپ لوگ ہمارے کام کے لیے پریشان، اس لیے بن بلائے ہم آپ کو